نحمده السلام علیکم ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوجب پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا ختم المرسلین وآلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تجد و ثنا کی بارگاہ بکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد حاضرین و سامعین محترم، اللہ رب العزت کا بے پایاں فضل و احسان ہے جس کی توفیق سے ہم جمعۃ مبارک کی برکت ساعتوں میں اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ عنوان گفتگو کے طور پہ سورہ مائدہ کی آیت 2 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اس آیت کو موضوع گفتگو بناتے ہوئے انشاءاللہ العزیز ہم آج کی اس نشست میں معاشرتی زندگی میں باہمی تعاون اور ہمدردی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس سے ہمارے لیے یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت خود ہم سے معاشرتی زندگیوں کے بسر کرنے کے حوالے سے کیا تعلیم دیتا ہے، کیا تقاضا ہے، اور وہ کون سی شرائط ہیں، کون سے معیارات ہیں، کون سے تقاضے ہیں کہ جنہیں ہم پورا کریں تو ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے، ہمارا معاشرہ ایک مثالی معاشرہ بن سکتا ہے۔ آج اس موضوع پہ بات کا آغاز کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعوں پہ بھی پھر ہم آداب معاشرت، آداب زندگی، اصلاح معاشرہ، یہ سارا کچھ قرآن کریم کی آیات سے اکتساب فیض کرتے ہوئے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے، ان کی سخت گرفت فرمانے والا ہے۔
دو سرحدیں کہہ لیں، ایک نیکی کی سرحد ہے اور دوسری برائی کی سرحد۔ نیکی، بھلائی، تقوی، صالحیت، پاکیزگی، سچائی، امانت، دیانت، حسن سلوک، حسن اخلاق، حسن معاشرت، سارے ادب و آداب جنہیں ہم اپنی زندگی کے لیے معیاری قرار دے سکتے ہیں، وہ سب کے سب تعاونوا علی البر والتقوی اس کے ذہن میں آتے ہیں۔ اور دوسری جہت، دوسری سرحد، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، برائی اور ظلم و زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ پہلے ایک لمحے کو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں، ایک شخص حق پر ہے، درست بات کہہ رہا ہے، سچا لگتا ہے، حقدار ہے اس کی حمایت کی جائے، حقدار ہے اس کے ساتھ تعاون کیا جائے، حقدار ہے اس کے ساتھ ہمدردی سے پیش آیا جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایک دوست، دو دوست، چار دوست تعاون ہمدردی آگے بڑھ جائیں گے، باقی ساتھ نہیں دیں گے، باقی ساتھ نہیں چلیں گے۔ کوئی ایک اچھا، کوئی نیک شخص کسی آزمائش میں پھنس گیا، کسی آزمائش میں پھنس گیا، کوئی اس پر کڑا وقت آ گیا، ٹھیک ہے، تو جو نیک لوگ ہیں معاشرے میں، جو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، اچھے اخلاق والے، اچھی عادات والے، اچھے معاملات کرنے والے، یعنی بنیادی طور پہ جن کا تعارف اپنی نظر میں بھی اچھا ہونا ہے، معاشرے کی نظر میں بھی یہ ہے کہ یہ نیکوکار ہے، اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کسی اچھے بندے پر آزمائش آ گئی، وہ کہیں پھنس گیا، وہ کہیں پھنس گیا، ہمارے معاشرے کا رویہ کیا ہے؟ اور دوسری طرف کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی بدماش ہے، لچا لفنگا ہے، کوئی جبھی شراب نوش، شراب فروش، ٹھیک ہے، کوئی کسی طرح کے مافیے کا فرد ہے، جیسے بھی چینی مافیا، ہٹیا کا مافیا، یہ بھی اس طرح چل رہی ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ہیں، ایک طرف اچھائی، دوسری طرف برائی۔ آپ یہ دیکھیں ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے، اس سے ہم یہ سمجھنے والے ہوں گے کہ ہم اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں، اپنے معاملات میں کتنے اچھے ہیں، اور کس قدر تعاونوا علی البر والتقوی، اور کس قدر ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان پر عمل کرنے والے ہیں۔ جو مشاہدہ ہے، ممکن ہے آپ لوگ بھی اس کی تائید کریں کہ جو اچھے ہیں، نیک ہیں، صالح ہیں، ان کا تعارف معاشرے میں اچھا ہے، ان میں اگر کوئی پھنس گیا تو جو اچھے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، وہ اس کا ساتھ دینے کو کھڑے نہیں ہوتے۔ دوسری طرف چور ہے، ڈاکو ہے، بدماش ہے، لچا لفنگا، شرابی، جواری، جو یہ ساری کیٹیگری ہے، ان میں ایک پھنس جائے، سارے چور اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے بدماش اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے جواری، سارے شرابی اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے شراب فروش اکٹھے ہو جاتے ہیں، سارے منشیات فروش اکٹھے ہو جاتے ہیں،
اور پھر عام معاشرہ تو عام معاشرہ وہ حکومتوں کو بھی ٹف ٹائم دیتے ہیں، اور پاکستان میں تو جو ہوتا ہے اس سطح پر حکومتوں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں۔ نتیجتاً جب سے ہوش سنبھالا ہے، ہر آنے والے سال میں کبھی آٹا مافیا، کبھی چینی مافیا، کبھی ذخیرہ اندوز، ٹھیک ہے، جو بھی معاشرتی ضرورتیں ہوتی ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مافیا جنم لے لیتا ہے۔ حکومت نوٹس لیتی ہے، ایکشن کرتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں، مگر میرے علم کے مطابق آج تک نہ کوئی پکڑا گیا، نہ کسی کو سزا ہوئی۔ بڑی بڑی مچھلیاں، بڑے بڑے مگرمچھ، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ وہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگ تو ویسے ہی کمزور ہو گئے نا، تو وہاں حکومتیں بھی ان کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایک بدماش کے ساتھ 10 بدماش اکٹھے ہو جائیں گے۔ ایک شریف کو بچانے کے لیے کوئی شریف آگے نہیں ہوگا، ایک شریف کو بچانے کے لیے، ظلم سے محفوظ رکھنے کے لیے آگے نہیں ہوگا، سالوں کی روڑے جھگڑے پہن گے۔ کیا ایسا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نیکی کمزور ہے، نیکی کرنے والے کمزور ہیں، نیکی کمزور ہے، نیکی کرنے والے کمزور ہیں، برائی مضبوط ہے، برائی کرنے والے مضبوط ہیں۔ برائی کرنے والوں میں اتحاد ہے، وہ اپنی کاز کے لیے، اپنے مفادات کے لیے نیکوکار صالح لوگ صالحیت کی کاز کے لیے ہی اکٹھے نہیں ہوتے، وہ ایک دوسرے میں کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی دیکھا ہے چور ڈاکو جو بھی وہ نیگیٹو کیٹیگری ہے، کبھی ان میں سے کوئی پھنسے تو وہ کیڑے نکالے، وہ سب ڈٹ جاتے ہیں، دیکھی جائے گی ہوئے گی۔ اور میں نے عرض کیا حکومتیں بھی گھٹنے ٹیک دیتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں اس پہ کیا کہوں؟ ثواب کمانے والے کمزور ہیں، نیکی کرنے والے کمزور ہیں، صالحین کمزور ہیں، متقین کمزور ہیں، صادقین کمزور ہیں، جو بھی اچھائی کے ٹائٹل جتنے بھی ہیں وہ کمزور ہیں، وہ اچھائی کے کام میں ہی ایک دوسرے کی مدد کو تیار نہیں ہوتے۔ ہر شخص کی نیکی کا معیار اپنا، سوچ کا معیار اپنا۔ معاشرہ صالح کیسے ہو، معاشرہ اچھا کیسے ہو؟ اچھا معاشرہ تو وہ ہے جہاں اچھائی فروغ پائے، جہاں اچھائی کرنا آسان ہو، نیکی کرنا آسان ہو، نیکی کی بات کرنا آسان ہو، حق کو پیغام پہنچانا آسان ہو، حق پر چلنا آسان ہو۔ اگر سچ بولنا مشکل ہو جائے، حق پر چلنا مشکل ہو جائے، سچائی کی بات کرنا مشکل ہو جائے، نیکی پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، معاشرے کو نیکی کی دعوت دینا مشکل ہو جائے، تو پھر بتائیں اچھا معاشرہ کہاں سے جنم لے؟ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات جو ہمیں کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ صاحبان ایمان ان کی تو تعریف ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہے، وہ ایک دوسرے کے دوست، مددگار، رفیق ہوتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 71 ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔
ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں. اولیاء بعض اولیاء بعض، ایک دوسرے کے رفیق مددگار دوست عزیز، یہ مومن ہیں. یہ ان کا مدد کرنا. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. یؤتون الزکات، زکات ادا کرتے ہیں. یطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ. اب یہ جو مومن اور مومنین ہیں، مومنات ہیں، یہ وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم کا حقدار جانتا ہے اور ان پر رحم فرمائے گا. میں نے ایک چیز آپ کے سامنے اپنے معاشرے کی رکھ دی. نیکی کرنے والے، اہل ایمان، اہل تقوی، اہل طہارت، صالحیت رکھنے والے، دنیا کے سامنے اپنا نیک اور اچھا تعارف رکھنے والے، وہ کس قدر ایک کے ساتھ کندھا ملا کے چلتے ہیں. اور دوسری طرف معاشرے میں برائی پھیلانے والے، ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. اور یہاں ایک اور رویہ عرض کروں، بڑی عجیب بات ہے، بڑی عجیب بات. اگر کہیں اچھائی اور برائی میں جوڑ پڑ جائے، اچھائی برائی میں جوڑ پڑ جائے، آمنا سامنا ہو جائے، تو ایک مشاہدہ یہ بھی ہے کہ جو نیک ہے، صالح ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ بے بس ہو جاتا ہے. وہ بے بس ہو جاتا ہے، اسباب جو بھی ہوں، ٹھیک ہے، وہ مجبور ہو جاتا ہے اور اپنے اس تقوی پر، صالحیت پر ثابت قدمی نہیں رکھ پاتا. دوسری طرف جس میں لہو و لعب کی بات ہے، لغویات کی بات ہے، اور دیگر پہلے ریاکاری کی چیزیں ہیں، وہ حصہ، وہ طبقہ پھر جیت جاتا ہے. نیکی کمزور ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں برائی غالب آ جاتی ہے. یہ معاشرے میں ہمارے مشاہدے میں چیز آئی ہے. مومن کا تعارف کیا؟ بعضهم اولیاء بعض. مومن ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تعارف اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کا مطلب یہ ہے اہل ایمان کے اندر اللہ تعالیٰ یہ صفات دیکھنا چاہتا ہے. اور ایک اچھا معاشرہ تب ہی جنم لے سکتا ہے جب اس کے باسی ایسا کردار اور ایسے اخلاق رکھنے والے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو معاشرہ اچھا معاشرہ نہیں بنتا. اب اس میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم نے کیا. سورہ قصص آیت 23 اور 24 میں واقعہ عرض کر دیتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے بچ کر نکل گئے، پھر اس علاقے سے نکل کر ایک ندی کے پاس، ایک کنویں کے پاس جا پہنچا کہ لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اور ان پانی پلانے والوں سے الگ تھلگ دو عورتیں بھی انہوں نے دیکھی، جنہوں نے اپنی بکریوں کے ریوڑ کو تھوڑا دور روک رکھا ہے. باقی لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان دو عورتوں نے
اپنے بکریوں کو تھوڑا روک رکھا ہے۔ حال دیکھا، موسیٰ علیہ السلام ان دو عورتوں کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ تم اس حال میں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو دونوں بولی ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر واپس چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہیں ٹھہرا اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے والد وہ عمر رسیدہ ہیں، وہ بزرگ ہیں، تو وہ آ نہیں سکتے، لہٰذا ہمیں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے آنا پڑتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں وہیں ٹھہرایا، بکریوں کو ریوڑ لیا اور ان کو پانی پلا دیا۔ بکریوں کو پانی پلایا اور پھر ان عورتوں کو دیا، وہ عورتیں چلی گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام وہ کسی دیوار یا سائے میں جہاں بھی کھڑے تھے وہاں آ کے دوبارہ کھڑے ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب میں ہر اس بلائی کا جو تو نے میری طرف اتاری ہے اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا کی، یہ دعا کی۔ یہاں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ان عورتوں کو دیکھا کہ وہ بے بس ایک طرف کھڑی ہیں، آگے لوگوں کا ازدحام ہے، وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ ان کی مدد کو اللہ کے نبی اور رسول ہو کر آگے بڑھے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ یہ تو آ گیا ان کا عمل کس حوالے سے؟ تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کی مدد، ہمدردی، احساس۔ ٹھیک ہے کہ بچیاں اتنی دیر عورتیں کھڑی رہیں گی جب تک یہ فارغ نہیں ہوتی، جب انہوں نے یہ کہا کہ جب تک یہ لوگ جاتے نہیں ہم اپنی جانوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ اب آگے کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پھر کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر کے، رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے اللہ تو نے جو بلائی میرے لیے اتار رکھی ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ سائے میں کھڑے ہو گئے، وہ عورتیں گھر گئیں، معمول کے وقت سے جلدی آ گئی، معمول کے وقت سے جلدی آ گئی۔ باپ نے پوچھا تو بتایا کہ ایک جوان تھا، اس نے اس طرح ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے کہا جاؤ اس جوان کو بلا لاؤ۔ وہ آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ باپ نے دیکھا شیس علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، بات چیت پورا واقعہ بیان کیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ کیا کہا کہ اگر تم یہ جو باغ ہے میرا گھر ہے، جو کچھ بھی ہے 8 سال اس کی خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، تو میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تجھ سے کر دوں گا۔ اللہ کیا مقدر کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی تربیت میں رکھنا، ان کی تربیت میں رکھنا۔ 8 سال رہے، بیٹی کا نکاح کر دیا، اور آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ 10 سال پورے کر تو زیادہ بہتر ہو جائے۔ بہرحال 8 سال پورے کیے، بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا، چلے گئے۔ اب ان 8 سالوں میں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کیا گیا، اس گھر کی خدمت، اس گھر کی رکھوالی، ان کے باغ کی رکھوالی، یہ کچھ تھا نا کرنے کو۔ اور پھر شعیب علیہ السلام نے جو ان کی تعلیم و تربیت کا سامان کر سکتے تھے، اندر اللہ مقدر تھا، وہ سارا کچھ کیا، ٹھیک ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کوئی شعیب میسر تو گلا بانی سے کلیمی 2 قدم ہے، چرواہا بننے سے اللہ سے ہم کلام ہونا یہ پھر 2 قدم ہے۔ بنیاد کیا ہے؟ خدمت۔ بنیاد کیا ہے؟ خدمت۔ بنیاد کیا ہے؟ ہمدردی۔ بنیاد کیا ہے؟ احساس۔ بنیاد کیا ہے؟ تعاونوا علی البر والتقوی۔ کوشش کیجیے ہم اپنے مزاج کو
اپنے رویوں کو، اپنے معاملات کو اس راہ پر استوار کرنے والے ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے، جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی چاہت کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی بسر کرنے والے ہوں گے تو ہم سے مل کر جو معاشرہ بنے گا وہ اچھا معاشرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارے رویے تعاون والے نہ ہوں گے، ہمدردی والے نہ ہوں گے، احساس مندی والے نہ ہوں گے، خدمت والے نہ ہوں گے، تو پھر معاشرے کے اندر آپاداپی ہی ہوگی، مفادات ہی سر اٹھائیں گے اور مفادات کی بید کا شکار ہو کر معاشرہ اپنا اصل کھوتا جائے گا، بکھرتا جائے گا، نیکی کی دعوت دینا مشکل ہوتا جائے گا، نیکی کرنا مشکل ہوتا جائے گا، نیکی کا ساتھ دینا مشکل ہوتا جائے گا۔ اور اگر ہمارے رویے، ہمارے مزاج، ہمارے اخلاق وہ اچھے ہو جائیں تو پھر نیکی کرنا بھی آسان، نیک کرنے والے کی مدد کرنا بھی آسان، کسی کی خدمت بھی آسان، کسی کی احساس مندی بھی آسان۔ خود کم کر سکتے ہیں، 4 دوستوں کو ملا کر کسی کی مشکل وقت میں کام آنا یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم ویسے مسلمان اور مومن بن سکیں جیسے اللہ چاہتا ہے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تاکہ ہم سے مل کر بننے والا معاشرہ ایک اچھا معیاری اسلامی معاشرہ کہلا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔